اگر ہمارے کچھ غیر سیاسی دوستوں کا خیال ہے کہ کسی کو انتخابی عمل سے دور کر کے نااہلی یا سزا کی تلوار چلا کر یا لٹکا کر اس کی سیاست ختم ہو جائے گی، تو اب تک ہماری سیاست میں یہ مائنس کا فارمولہ ناکام ہی رہا ہے۔ اور اگر کوئی فارمولہ کامیاب رہا ہے تو وہ جمہوری انداز میں ایک حکومت سے دوسری اور ایک وزیر اعظم سے دوسرے کو پرامن انداز میں اقتدار کی منتقلی کا فارمولہ ہے۔ بھٹو سے عمران تک کا جائزہ لے لیں، اگر کوئی زور زبردستی سے آؤٹ کیا جائے تو وہ امر ہو جاتا ہے، اور کارکردگی پر ناکام ہو تو واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ 2008 میں عام انتخابات کے نتیجے میں پی پی کامیاب ہوئی اور پہلی بار کسی جماعت نے اپنے 5 سال پورے کیے، اور 2013 میں عام انتخابات کے ذریعے ایک اور حکومت تشکیل پائی۔ پی پی کا پنجاب میں ووٹ بینک تقریباً ختم ہو کر رہ گیا۔ اس سے پہلے اس جماعت پر جتنی بھی تجربات ہوئے، اس نے پارٹی کو مضبوط کیا۔ مثلاً بھٹو کو پھانسی دینے سے بھٹو زندہ ہو گیا، پی پی سے انتخابی نشان تلوار لے لیا گیا تو ووٹوں کی تیر چلنے لگے، پارٹی توڑی گئی، بڑے بڑے نام الگ ہوئے، مگر وہ سب سیاسی بونے ثابت ہوئے۔ لہٰذا ہر طرح کا مائنس فارمولہ ناکام ہوا۔ نقصان صرف اتنا ہوا کہ 11 سال ایک عامل نے اپنے انا کی تسکین کے خاطر اور ایک جماعت کو اقتدار اور سیاست سے باہر رکھنے کی خاطر ہر حربہ اپنایا، یہاں تک کہ معاشرہ تقسیم کر دیا۔ مگر آج بھی لوگوں کو 4 اپریل یاد ہے، 17 اگست نہیں۔ جنرل ضیاء کی باغیات نے بعد میں کئی سیاسی فارمولے اپنائے، مگر اس سے سیاست کو تو نقصان ہوا ہی، جمہوریت بھی جھرلو جمہوریت بن کر رہ گئی۔ لاڈلے بنانے کی فیکٹری لگ گئی، مگر ہر پیداوار خود بنانے والوں کے گلے پڑ گئی۔ 2013 میں الیکشن ہوئے تو مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی اور نواز شریف پرامن منتقلی اقتدار کے ذریعے وزیر اعظم بن گئے۔ مگر 2008 سے 2013 کے درمیان ایک تیسری سیاسی قوت ابھر کر سامنے آ گئی، جس کا نام پاکستان تحریک انصاف تھا۔ دونوں بڑی جماعتوں نے اس کا سیاسی تقابلی جائزہ لیے بغیر اسے محض ایجنسیوں کی سازش قرار دیا۔ پی پی یہ سمجھ کر خوش ہوئی کہ یہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچائے گی، مگر 2013 میں پتہ چلا کہ وہ پی پی کو پنجاب میں کھا گئی۔ آج پی پی کی بہت سے دوست یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ان کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ پی ٹی آئی کو ایجنسیوں کی حمایت ایسے ہی حاصل رہی جیسے مسلم لیگ نون کو، مگر اس کی مقبولیت اور ابھرنے کی وجوہات میں کم سے کم 3 بنیادی عوامل شامل رہے۔ ایک، عمران کی شخصیت کا سر کرکٹ کے ہیرو سے لے کر سوشل ورکر تک۔ 2، سیاست میں بڑی تعداد میں نوجوانوں کا آنا، جن میں سے زیادہ تر ٹی وی اسکرین پر عمران کو سیاست میں آنے سے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا، کامیاب کپتان کے طور پر۔ 3، پرانے لوگوں کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے سیاست سے مایوسی، مثلاً پی پی کے پنجاب کا ووٹر اور کارکن بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد مایوس ہو گیا تھا۔ 4، پی ٹی آئی اور عمران خان کا مسلسل شریفوں اور زرداری کو تنقید کا نشانہ بنانا۔ سوال یہ بھی اہم ہے کہ اس سب کے باوجود ایجنسیاں مسلم لیگ نون کو ختم نہ کر سکیں۔ مسلم لیگ نون کا جنم 1988 میں سابق وزیر اعظم محمد خان جونیجو کی برطرفی کے بعد ہوا، جس میں جنرل جیلانی کے علاوہ جنرل حمید گل کا بھی خاصا عمل دخل تھا۔ گل صاحب جب شریفوں سے مایوس ہوئے تو انہوں نے عمران کو اپنی جانب راغب کیا، مگر مسلم لیگ نون نے نواز شریف، شہباز شریف کی قیادت میں پنجاب میں مسلسل کامیابی دیگر وجوہات کی بنا پر بھی حاصل کی۔ انہوں نے جاگیردارانہ سیاست کے مقابلے میں سرمایہ دارانہ طرز سیاست سے کاروباری طبقے کو متاثر کیا۔ خود بائیں بازو کا ایک بڑا طبقہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ موٹر وے اور میٹرو جیسے پروجیکٹ نے مڈل کلاس کو متاثر کیا۔ 1993 کے بعد نواز شریف کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ، بھارت کے ساتھ پرامن تعلقات اور بعض معاشی اقدامات کی بدولت پاکستان تحریک انصاف 2013 میں اور 2018 میں بھی اس پوزیشن میں نہ آ سکی کہ اپنے بل بوتے پر حکومت بنا سکے۔ لہٰذا 2018 سے پہلے نواز شریف کی نااہلی بھی پی ٹی آئی کو وہ کامیابی نہ دلا سکی۔ بلوچستان میں باپ بنائی گئی، پہلے ایم کیو ایم کی سیٹیں پی ٹی آئی کو دی گئیں اور پھر ان سے یہ بھی کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت میں جاؤ۔ نواز شریف کو زور زبردستی نکالا گیا تو وہ پھر واپس آ گیا، مگر اس دوران عمران مقبولیت کی بلندی پر پہنچ گیا، خاص طور پر جس طرح اسے نکالا گیا۔ عمران جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے تنازع کا شکار ہوا۔ اصولی طور پر بحیثیت وزیر اعظم یہ اس کا حق تھا کہ کسی کو بھی آرمی چیف تعینات کرے اور کسی کو بھی اس کے عہدے سے برطرف یا ٹرانسفر کرے۔ میاں صاحب اور مسلم لیگ نون عمران کے دور میں پنجاب میں زیادہ مقبول تھی، جبکہ شہباز شریف اور پی ڈی ایم کے 16 ماہ میں ان کا گراف نیچے چلا گیا اور عمران پی ٹی آئی کا اوپر۔ یقین نہ آئے تو پچھلے 5 سال کے دوران ہونے والی ضمنی الیکشن کے نتائج دیکھ لیں، 2018 سے مارچ 2022 تک اور اس کے بعد سے آج تک۔ اب اگر شہباز شریف خود یہ اعتراف کریں کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کر دی تو قربانی کا بکرا اس وقت کون بن رہا ہے؟ کسی کو آزاد اور غیر جانبدارانہ الیکشن ہونے کی صورت میں واضح شکست نظر آ رہی ہے۔
لہٰذا مائنس عمران ہی نہیں ہے، ان کے لیے مائنس بلا بھی چاہیے۔ کرکٹ میں اسپاٹ فکسنگ نہ چل سکی تو سیاست میں کیسے چلے گی؟ خدا نے یہ سلسلہ بند کر دیں۔ کبھی مارشل لا، کبھی -1، کبھی -3، کبھی تلوار نہ چلے تو تیر آ گیا، کبھی تیر سے مایوس ہوئے تو شیر لے آئے، شیر نے جنگل کے بجائے ملک کا بادشاہ بننے کی کوشش کی تو بلے کو میدان میں اتار دیا۔ یہ سارے کام جمہور پر چھوڑ دیں، وہ شیر لائیں، تیر کو آزمائیں یا بلا چلائیں۔ 8 فروری 2024 کو آزاد غیر جانبدار ہونے دیں۔ الیکشن سے قبل نتائج کا اعلان نہ کریں، جیسا کہ اس وقت ابتدائی نتائج ترتیب دیے جا رہے ہیں کہ کس کو ان کرنا ہے، کس کو آؤٹ۔